الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الله أما بعد لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قرآن مجید اگر تو اس کی تلاوت کریں تو قرآن مجید میں خداوند عالم نے نہ جانے کتنی داستانیں بیان کی ہیں، لیکن ہم جو داستان یہاں بیان کر رہے ہیں وہ داستان حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا اور فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو خداوند عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنا چاہا اور انہیں پیدا کرنا چاہا تو ملک الموت کو حکم دیا کہ تم زمین پر جاؤ اور جا کے وہاں سے منتخب مٹی لے کے آؤ. ملک الموت زمین پر آئے اور آنے کے بعد زمین سے مٹی لے کر گئے، لیکن یہ ملک الموت تھے، مٹی لے گئے ہوں گے تو ایسا نہیں ہے کہ جہاں کی بھی مٹی ملی ہو اٹھا لی ہو اور لے کے چلے گئے ہوں. یہ وہ ہیں کہ جب بھی کسی کے پاس آتے ہیں تو اس کی روح قبض کر کے جاتے ہیں. زمین پر مٹی لینے آئے تھے تو کہیں سے بھی اٹھا کے لے کے نہیں گئے ہوں گے، بلکہ روح زمین لے کے گئے. وہ ایسی مٹی جو واقعا روح زمین تھی، اس لیے روح اللہ کی خلقت مقصود تھی، لہذا مٹی بھی ویسے ہی لے کے گئے اور لے جا کے خداوند عالم کی بارگاہ میں وہ مٹی پیش کی. خداوند عالم نے اس مٹی کو خمیر کیا اور ایک عرصے تک یہ مٹی سوکھتی رہی. اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اور فرشتے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ خداوند عالم کیا کر رہا ہے. پتلا بنا کے حضرت آدم علیہ السلام کو یوں ہی چھوڑ دیا. فرشتے آتے جاتے دیکھ رہے ہیں. جن وہ ابلیس جو فرشتوں کے نزدیک بہت ہی محترم اور بہت ہی مقدس تھا، جو اپنی عبادت و اطاعت کے ذریعے صف ملائکہ میں شامل ہو گیا تھا، اس کا بھی جب ادھر سے گزر ہوتا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو بغور دیکھتا تھا اور یہی سوچتا تھا کہ کہاں اس کو خلیفہ بنا رہا ہے خداوند عالم، کہاں اسے اپنا نائب بنا رہا ہے، کہاں اسے اپنا جانشین بنا رہا ہے. دل ہی دل میں حسد جلن اس کے پیدا ہوتی رہی. آخرکار ایک وقت آیا کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی. آدم علیہ السلام کے جسم میں ادھر حرکت پیدا ہوئی، ادھر ملائکہ حکم خدا کے مطابق جناب آدم کا سجدہ کرنے لگے. سب نے سجدہ کیا، لیکن وہ ابلیس جو فرشتوں کے ہاں بہت ہی محترم مانا جاتا تھا، جو صف ملائکہ میں داخل تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. فسجدوا الا ابلیس، سب نے سجدہ کیا، جتنے فرشتے تھے سب سجدے میں گر گئے
الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. لم یکن من الساجدین، یہ سجدہ کرنے والوں میں کیوں نہیں شامل ہوا؟ اللہ نے اس سے سوال کیا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، جب میں نے حکم دیا کہ تم سب کے سب سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس جو جواب دیتا ہے خداوند عالم کو، اس کے جواب سے تکبر کی بو آتی ہے. کہتا ہے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، میں کیسے سجدہ کرتا؟ دیکھیں، ایک ہی ابلیس ہے جس کے یہاں ادب نہیں، جس کے یہاں تہذیب نہیں، جس کے یہاں اخلاق نہیں، جس کے یہاں صرف اور صرف کبر ہے، تکبر ہے، بڑائی ہے، اپنے سامنے کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے سامنے کچھ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک وہ ملائکہ تھے، جب خداوند عالم نے ان کے سامنے کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، سب کے سب خاموش ہو گئے تھے. جب اللہ نے سجدے کو حکم دیا، سب سجدے میں چلے گئے، کسی نے کچھ نہ کہا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، انکار کر دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اس سے بہتر ہوں. یہ انانیت، یہ کبریائی، یہ تکبر، یہ غرور خداوند عالم کو بالکل پسند نہیں ہے، جو ابلیس کر رہا تھا. لہذا اسی کبر کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے خداوند عالم نے اسے مردود بارگاہ قرار دیا. تو میرے بارگاہ میں رہنے کے لائق نہیں ہے. ہمارے یہاں متکبر لوگ نہیں رہتے، ہمارے یہاں غرور کرنے والے نہیں رہتے، ہمارے یہاں گھمنڈ کرنے والے نہیں رہتے. ہمارے یہاں وہ رہتا ہے جس کے اندر انکساری ہو، جس کے اندر خضوع ہو، جس کے اندر خشوع ہو. اس نے تکبر کیا. خداوند عالم کہا نکل جائے میری بارگاہ سے. اس نے بارگاہ سے نکلنا گوارا کیا، حالانکہ ہو سکتا تھا اس نے کہہ دیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے جو ہے مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے سجدہ کروں. بات اس نے کہہ دی تھی، لیکن اپنی خطا کا بعد میں اگر اقرار کر لیتا، یہ جو اس نے جواب دیا تھا اگر اپنے جواب سے پھر جاتا کہ میں نے جو بھی کہا غلط کہا، مجھے نہیں کہنا چاہیے، خدا غفور تھا، خدا رحیم تھا، خدا کریم تھا، خدا معاف کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے اسے معاف کر دیتا، بخش دیتا. لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. جن کے یہاں تکبر ہوتا ہے وہ صاحبان تکبر ایسے ہی ہوتے ہیں، برباد ہونا گوارا کرتے ہیں مگر کسی کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کرتے. بہت سے تکبر کرنے والوں کو دیکھا، اپنے تکبر میں ختم ہو گئے، فنا ہو گئے، آج ان کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی نشان نہیں ہے. تکبر کے عالم میں اس دنیا سے چلے گئے، لوگوں کے سامنے جھکنا گوارا نہیں کیا، خضوع اور خشوع کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش آنے کے لیے تیار نہ ہوئے. سب کچھ تباہی برداشت کی مگر یہ نہیں برداشت کیا. یہاں یہ بھی ہم بارگاہ سے نکل جائیں گے، ہم اس بات پر آمادہ ہیں، ہم اس بات پر تیار ہیں، مگر ہم سجدہ نہیں کریں گے. اپنی خطاؤں کا اگر اقرار کر لیا ہوتا، خدا غفور الرحیم تھا، معاف کر دیتا، بخش کر دیتا، مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ خدا کے مقابلے میں آ گیا، آمادہ جنگ ہو گیا، وہ جنگ کے لیے تیار ہو گیا. کہتا ٹھیک ہے تو مجھے یہاں سے نکالنا ہے، نکال دے. قالا انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے اتنی عمر دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں.
مجھے عمر طولانی دے دے، یہ جو میں نے اتنے 1000 سال عبادت کی ہے اس کے نتیجے میں تو مجھے عمر طولانی دے دے۔ اللہ کسی کے اجر کو، کسی کی چیز کو ضائع نہیں کرتا، برباد نہیں کرتا۔ جب اس نے کہا کہ ہماری عبادتوں کا صلہ یہ دے دے کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، قیامت تک کہ تو مجھے مہلت دے دے، خداوند عالم نے کہا قالا انکا من المنظرین، ٹھیک ہے ہم تجھے مہلت دیتے ہیں، عمر طولانی دیتے ہیں، جا۔ اس کے بعد خدا سے کیسی گفتگو کر رہا ہے۔ یہ جو متکبر لوگ غرور و گھمنڈ والے ہوتے ہیں، اپنے سامنے جو کسی کو نہیں سمجھتے اسی طریقے کی باتیں کرتے ہیں۔ کہتا قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، گمراہ کروں گا، دنیا ان کے سامنے حسین کر کے پیش کروں گا، میں سب کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہوں گے صرف انہیں میں نہیں بہکا سکتا، باقی میں سب کو بہکاؤں گا۔ یہ شیطان جو خدا سے کے مقابلے میں آ گیا، خدا سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا، یہ اس کے اندر اتنی ہمت اور جرت، یہ تکبر، یہ غرور، یہ گھمنڈ اس کو یہاں تک لے آیا۔ اس کو مہلت تو دے دی، لیکن یہ مہلت اس کے کسی کام کی نہ تھی، اور اس کی اتنی بڑی عبادت جو یہ کرتا رہا، 6000 سال اس نے عبادت کی ہے، 6000 سال عبادت، 6000 سال عبادت۔ ملائکہ اسے اپنوں میں شمار کرنے لگے تھے، اس کا بڑا احترام کرتے تھے، مگر کیا پتا تھا کہ جس کا ہم احترام کر رہے ہیں، جس کو ہم اپنا سمجھ رہے ہیں، یہ اپنا نہیں ہے۔ واقعی کسی کو جلدی اپنا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ فرشتے تو بیچارے معصوم تھے، جیسے کہتے ہیں بہت بھولے ہیں، بہت معصوم ہیں، فرشتوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ فرشتوں نے کسی کو دھوکہ دیا تھا، نہ فرشتوں کو کسی نے دھوکہ دیا تھا، وہ تو بیچارے بالکل معصوم تھے۔ انہیں کیا پتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ہی درمیان رہ کے وہ اتنا بڑا دھوکہ دے گا، اتنا مغرور ہوگا، اتنا گھمنڈی ہوگا۔ ان کو پتا بھی نہیں تھا، احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، اس کا بڑا خیال کرتے تھے کہ ہم میں سے ہے یہ۔ آج ہم میں سے بھی جو معصوم لوگ ہوتے ہیں، جو بہت ہی شریف لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کو دیکھ کے ان کی عبادتوں کو، اطاعتوں کو، ان کے سجدوں کو جلدی سے مروب ہو جاتے ہیں، احترام کرنے لگتے ہیں، سب کچھ کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ہر طرح کا وہ غرور و گھمنڈ، وہ ساری چیزیں ان کے اندر ہوتی ہیں۔ جب موقع آتا ہے تب جا کے ابھر کے سامنے آتے ہیں، ارے یہ ہم نے کیا کیا، ہم جن کا احترام کرتے تھے، جن کی عزت کرتے تھے، جن کا ہم خیال رکھتے تھے، وہ اس لائق نہیں تھے، ہم نے غلط سمجھا کہ وہ نیک ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے تو میں نے جلوے اس دن دیکھے۔ تو یہ فرشتے بیچارے تھے جو دھوکے میں آ گئے تھے، ہم میں سے، لیکن یہ فرشتوں میں نہیں سر، یہ جن تھا، یہ جو لوگوں کے درمیان اپنا بن کے رہ رہا تھا، لیکن جب اسے سجدے کا حکم دیا تو وہ نکل کے سامنے آیا۔ تب اس کی حقیقت واضح ہوئی کہ آخر اس کی حقیقت کیا ہے، یہ کون ہے، اس کے اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لہٰذا کبھی بھی ہم کسی سے جلدی مرعوب نہ ہوں، کسی کے نماز و روزے کو دیکھ کے ہم کبھی اس سے فریفتہ نہ ہو جائیں، کبھی اس کا قصیدہ نہ پڑھنے لگے، اس لیے کہ جب تک اس کے اندر کی چیز ابھر کے سامنے نہیں آئے گی تب تک اس کی صحیح حقیقت ہم نہیں معلوم کر سکتے۔ ہم ویسے ہی دھوکہ کھا جائیں گے جیسے فرشتے شیطان کے بارے میں دھوکہ کھائے تھے۔ اور خداوند عالم نے اس کے اس غرور کی وجہ سے، اس گھمنڈ کی وجہ سے اس کی ساری عبادت کو ضائع کر دیا، اس کی ساری محنت کو برباد کر دیا، اور اس کو مردود بارگاہ قرار دے دیا۔ لہذا ہم اپنے اندر خضوع پیدا کریں، خشوع پیدا کریں، منکسر مزاج ہوں، لیکن اپنے اندر غرور اور گھمنڈ نہ پیدا کریں،
ورنہ غرور و گھمنڈ اگر ہمارے اندر پیدا ہوا تو ہمارا وہی حال ہوا ہوگا جو شیطان کا ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔